بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے، وہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متحیر سے بیٹھی سامنے دیکھی گئی۔ اسے وہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پہ اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے ہی بھول گئی۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا، وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کمگو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پہ ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی جانب متوجہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھی، پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گرن پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی سانس روکے سامنے دیکھی گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز جیسے کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائی۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجیب سحر دکھتا تھا۔ جہان سکندر؟ وہ رسمن مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہمسفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں، میں نے بھی یہی پوچھا کہ کیسی ہو، مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار طے کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخیں نہیں رکھ سکتا تھا اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جہان سکندر تھا۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی، تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اب تک اسے دیکھے گئی، بس شاید کچھ دن، کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا۔ جہان کی نگاہیں اس کے ہاتھ پہ پھسلی تھی، اور پیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا، کافی لمبا سا اسٹیپ کھول کر دان سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا، اس نے احتیاط سے ہیل کے نیچے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے ارد گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹیپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے دوبارہ چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ، وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں، حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا، وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتی جہان اپنا بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو بھائی، ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں رہنے دو، میں بھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہی ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں، پھر میں تمہیں جوتے واپس کیسے کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں، اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے، ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنا بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں کام پہ جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یک تک کاجل کی مٹتی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھی اور تھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سے سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی اوپر سیڑھیوں کے اختتام پہ سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پہ ایک کیل نکلی پڑی تھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ مطلع کر پاتی، جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پہ آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سے بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھ میں دیکھتا تیز تیز چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں، مگر تمہارا خون نکلا ہے۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی، اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر جواہر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو یہ بڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال۔ وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا عالی شان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش، اوپر تک نظر آتی 5 منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے، اور یہ روشنیوں کمکموں سے مزین ٹاورز 5ویں منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ محور سی گردن اٹھائے اوپر 5 منزلوں کی بالکنیاں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارات، چمک، وہ یورپ تھا۔
جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع ہی نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خاصا خفا ہوا مگر حیا پرسکون تھی۔ ہالے نور سمیت وہ کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ چوتھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی چمکتی بالکنی میں وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں راستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورینٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جلی خنکی، مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پہ رکھ دیا تھا اور اب وہ کف کھول کر آستین موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کونیاں میز پہ ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ وہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ مہوسی اس کے وجیح چہرے کو دیکھی گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جان، مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام پہ وہ پھول بھیجے تھے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے۔ جان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورینٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں یکجہتی موسیقی کے سر بدل گئے تھے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی لے والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی ہی آ رہی تھی شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا، ٹرے سے دوسرا کپ اٹھا کر میز پہ رکھ دیا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو؟ جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے جہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائز کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کونیاں میز پہ رکھے ہوئے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی، کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی؟ مصطفیٰ کمال پاشا، یہ کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن۔ اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں کوئی افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ ہولے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پہ بل لے آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی، جیسے میں جانتے ہی نہیں۔ جہان کی اگلی بات لبوں میں رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا شڑ شڑ کرتا بھاپ اڑاتا بیف سٹیکس سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بل بلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ I'm sorry۔ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی اب فرش پہ گری پڑی تھی۔ جہاں ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹر ہیں یہاں کے۔ چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسن نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں سے قریب ہی ہے جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اس طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ اب ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسن اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اوہ،
اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی. تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی. اور تم بے ساختہ لبوں سے پھسلا. میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں. پھر فائدہ؟ اس نے سوچا. کوشش کروں گی. وہ مسکرا دی. پھر دائیں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے. تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے. اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی گلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی گھاس پہ، وہیں پھسل گئی. اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے سے تو رہی، پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی. ہاں، اور گھٹنے. جہاں نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا. مطلب حیا نے ابرو اٹھائے. لڑکی، کور سٹوری پوری بنایا کرو. اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گری تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے. پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے قطعے کی طرف گیا، جھک کر تینوں انگلیوں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی. اسے اپنی جینس پہ لگا دو ورنہ تمہاری فرینڈ یقین نہیں کریں گی. اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر. اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پہ مل لی. پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی. میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں. تم ہفتے کی شام میں ضرور آنا. پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کمگو سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی. جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی. وہ جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور حالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی. ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی. تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک جگہ گلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی. ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا. ہاں لگ رہا ہے. حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی. حالے، یہ بالکنی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے. حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی اس کے سوال پہ نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا. ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں. وہ اپنی روح میں کسی انسان کی موجودگی یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہیں. اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود. ان دروازوں کے کیچز سلو ہیں، یہ چوکھٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھا ٹھا سے طلبہ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو. ہاں، ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا. ہمارے یہاں بھی ہاسٹل میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے. حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی. اور پاک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی. وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس بھڑک پہ خفت ہوئی تھی. حیا، ڈی جے نے احتجاجاً گھورا. ہالے ابھی تک حیا کو کاٹ دیکھ رہی تھی. حیا الماری کی طرف چلے گی تو ہالے گہری سانس لے کر بولی. پھر حیا، تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح چونک کر پلٹی. نہیں. کیوں؟ وہ تیزی سے بولی. کافی، چائے، لنچ کچھ بھی نہیں؟ نہیں. مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ہالے نے مسکراہٹ دبائی کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ. یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے. اچھا، پتہ نہیں. وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی. یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہاری اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں. مارے تضحیق کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کسی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا. خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی، کوئی پیشہ ور. اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے. جہان سکندر ہمیشہ اسی طرح سے اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا.